میں سے یعقوب، اس کا عام خط، اس کا 5واں باب، جلدی جلدی نکال لیجیے، اور اس کی 17 اور 18 آیت پڑھے گی۔ یعقوب کا عام خط، اس کا 5واں باب، اس کی 17 اور 18 آیت کی تلاوت کریں گے۔ نکالیے سبھی، آئے ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ مین نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر مین نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ خدا کے نام کو پڑھے اور سنے جانے کے لیے بسلا سے خدا ہم سب کو بڑی برکت دے۔ با آواز بلند کہیں آمین آمین۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے کلام کی باتیں شیئر کروں، کل کافی زیادہ بارش کے اثرات تھے، تو جب میں صبح اٹھا تو جب میں نے دیکھا کہ کافی زیادہ بارش ہو رہی ہے، میں کافی پریشان ہوا۔ میں نے کہا کہ ہم نے عبادت بھی رکھ لیا اور بارش بھی مسلسل ہو رہی ہے، تو جب میں نے ویدر کو دیکھا تو ویدر بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بارش ہوگی۔ اور جب میں فلک سے بنوانے کے لیے جب میں کل جا رہا تھا تو بوئز بھائی میرے ساتھ تھے، میں نے بوئز سے کہا کہ بوئز ورشپر ہے ہمارا، یہ خدا کا ورشپر ہے، اور خدا نے سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ خدا نے اسے واقعی ورشپ کا تو اڑا دیا، اور جب یہ ورشپ کرتا تو لوگ برکت پاتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جب بوئز میرے ساتھ تھا تو میں نے کہا یہ ہے ایمان، بارش بھی ہو رہی ہے اور کل بھی بارش ہونی ہے، ہمیں پتا بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم فلک سے بنوانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی دم جتنے میرے ساتھ کانٹیکٹ سے، مثال کے طور پہ جتنی میری بیٹیاں تھیں جو ہماری ٹیم ممبرز تھیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ جو بھی کریں اس کام کو چھوڑیں اور کیا کریں، دعا کریں، اور دعا آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے کہ خدا آسمان کو کیا کر دے، بند کر دے، آسمان کو بند کر دے، اور کل دھوپ لگنی چاہیے، اور کل کیا ہونی چاہیے، دھوپ لگنی چاہیے۔ اور جیسے ہی بارش بند ہوئی تو بچوں نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا، بچے کہنے لگے بھائی خدا نے ہماری دعا سن لی ہے، خدا نے ہماری دعا سن لی ہے۔ تو دیکھیں جب ایلیا نے بڑے زور کے ساتھ دعا کی تو کیا ہو گیا، آسمان بند ہو گیا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آج ہم ایلیا کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا کا بندہ مقدس یعقوب کہتا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اٹ مینز کہ ایلیا سیم ٹو سیم ہماری طرح کا تھا۔ اس کے 2 کان تھے، اس کی 2 آنکھیں تھی، اس کے بال تھے، اس کے 2 ہاتھ تھے، اور اس کے 2 ہی ٹانگیں تھی۔ خدا کا بندہ مقدس یعقوب اس بات کو لکھتا ہے، 12 قبیلوں کو جب یہ خط لکھتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اور اس نے بڑے جوش کے ساتھ دعا کی کہ مین نہ برسے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ چنانچہ 3.5 برس تک مین نہ برسا، اور پھر اس نے دعا کی کہ مین برسے، اور بائبل اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آسمان کھلا، اور 3.5 سال کے بعد پھر زمین پر بارش ہوئی، اور جب بارش ہوئی تو پھر پیداوار زمین نے دی۔ اور دیکھیں ایک دعا کا اثر، جب ایلیا نے دعا کی تو آسمان کیا ہو گیا، بند ہو گیا۔ ہوا کہ نہیں بھائی، آسمان بند ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں آسمان بند ہوا؟ کیونکہ ایلیا نے دعا کی تھی، اس کی دعا میں پاور تھی، اس کی دعا کے اندر انوائنٹنگ تھی، اس کے بدن پر خدا کا مزہ تھا، اس نے دعا کی اور 3.5
3 बरस तक जमीन पर मींह ना बरसा, और मींह ना बरसने के सबब हुआ क्या? वहां पर काल पड़ा, काल पड़ा, और इस कदर काल पड़ा कि लोगों के पास जानवरों को देने के लिए चारा बाकी ना रहा। और लोग कहने लगे कि एलिया को तलाश करो। अखियों बादशाह ने कहा कि एलिया को क्या करो, तलाश करो, उसे ढूंढो। और जब वो मिला तो फिर उसने किया क्या? जब अखियों बादशाह को एलिया मिला तो एलिया ने उसे कहा कि जितने झूठे नबी हैं उनको क्या कर ले, एक जगह इकट्ठा कर ले, उनको एक जगह जमा कर ले। हुआ क्या? वो सारे के सारे एक जगह पर जमा हो गए, इकट्ठे हुए। और जब जमा हुए और जब इकट्ठा हुए तो एलिया ने कहा क्या? एलिया ने कहा कि आज इस बात का पता चल जाए कि जिंदा खुदावन खुदा कौन है, और जो जिंदा खुदा होगा हम उसकी पैरवी करेंगे। और एलिया ने कहा हम 2 बछड़े लेंगे। कितने? 2 बछड़े, और 2 ही मसबे बनाएंगे। 2 बछड़े लेंगे और 2 मसबे बनाएंगे। और जब उन्होंने 2 बछड़े लिए और 2 ही मसबे बनाए और उनके 2-2 टुकड़े करके उन्हें उस मसबे पर रख दिया। और एलिया कहने लगा कि पहले आप दुआ करो क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा हैं। और वो चिल्लाने लगे कि अपने देवता को पुकारने लगे, वो अपने आप को लहू लुहान, वो अपने आप को जख्मी करने लगे और कहने लगे कि बाल अगर तू जिंदा है तो क्या कर इस कुर्बानी को मुसलम कर। एलिया की ये शर्त थी कि जो जिंदा खुदा होगा वो आग से जवाब देगा। किससे जवाब देगा? आग से जवाब देगा। तो एलिया जब दोपहर का वक्त हुआ तो एलिया और उन्हें चिल्लाने और उनसे कहने लगा और जोर से चिल्लाओ, शायद तुम्हारा देवता कहीं पर सो रहा हो। और फिर उसने कहा और जोर से चिल्लाओ, शायद आपका देवता किसी रास्ते में हो। और वो फिर कहने लगा कि और जोर से चिल्लाओ, पुकारो, शायद आपका देवता किसी जगह पर मसरूफ होगा, क्योंकि वो क्या है? देवता है। और जब तकरीबन काफी दिन गुजर चुका तो एलिया ने सब लोगों को अपनी तरफ मुखातिब किया, सब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उनसे कहा सब मेरे पास आओ। और जब आप इस बात को बखूबी जानते हैं, एलिया ने उसके अंदर क्या किया? पानी डाला, और यहाँ तक पानी डाला कि वो लबालब पानी से भर गया। और जब वो पानी से भर गया तो पानी उस गड्ढे से बाहर निकलने लगा और लोग हंसने लगे। की करता है, ये क्या कर रहा है? और ऊपर से कह भी ये रहा है कि आग भी नहीं देनी, बल्कि ये खुद ब खुद क्या होगी? भस्म होगी। और जब एलिया मसबे के करीब आया, और आकर घुटने टेककर कहता है कि ऐ खुदावन, आज पता चल जाए कि तू जिंदा खुदा है। और जैसे ही उसने ये दुआ की तो आसमान से जोर के साथ आग नाजिल हुई और उस कुर्बानी को चट कर गई। उसकी दुआ के अंदर क्या थी? पावर थी। उसकी दुआ के अंदर अनॉइंटिंग थी। उसकी दुआ के अंदर मसा था। क्यों उसकी दुआ के अंदर मसा था? क्यों? आज हम दुआ करते हैं और हमारी दुआ, देखिए एलिया भी उसी खुदा को मानता है और हम भी उसी खुदा को मानते हैं। एलिया खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब कहता है कि एलिया सेम हमारे जैसा था, सेम हमारे जैसा ही था। उसके भी 2 कान थे, उसके भी बाल थे, उसे भी डर लगता था। वो डरता था कि नहीं डरता था? डरता था, उसे डर लगता था। और देखें जब उसने दुआ की तो उसने आसमान को क्या कर दिया? बंद कर दिया। और फिर उसने दुआ की तो उसने आसमान को खोल दिया। और इसी तरह अगर हम हनूक की जिंदगी पर गौर करें, हनूक इस कदर दुआ करता था, हनूक इस कदर वो खुदा के साथ रिलेटेड था, इस कदर खुदा में मगन था कि बाइबल में लिखा है कि हनूक खुदा के साथ चलता था और खुदा ने उसे जिंदा
آسمان پر اٹھا لیا. کیوں خدا نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا؟ حالانکہ داؤد کو خدا کہتا ہے کہ داؤد میرے دل کے مطابق میرا بندہ مجھے مل گیا ہے. لیکن پھر ایلیا نے ایسا کیا کیا کہ خدا نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا؟ ہنوک نے ایسا کیا کیا؟ ہنوک نے ایسا کیا کیا کہ خدا نے اسے زندہ ہی اپنے پاس بلا لیا؟ کوئی جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ اس نے وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا. تو اگر ہم اس کی زندگی پر غور کریں تو بائبل میں لکھا ہے وہ اس قدر خدا کے ساتھ منسلک تھا, اس قدر وہ خدا میں مگن تھا کہ پورے سال کے اندر ایک دن وہ لوگوں میں آتا اور خدا کے کلام کا پرچار کرتا. دوسرے پورے سال میں جتنے بھی دن تھے وہ سیپریٹ رہتا. کہاں رہتا؟ اکیلا رہتا. وہ خداوند کے ساتھ رہتا. اور بائبل اس بات کی وہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. پورا سال وہ خدا کی حضوری میں رہتا. پورا سال وہ خدا کی حضوری میں رہتا اور ایک دن وہ لوگوں کے درمیان آ کر خدا کے کلام کی تعلیم دیتا, خدا کے احکام لوگوں کو سکھاتا. اور خدا نے اس کے بارے میں کہا کہ ہنوک جس طرح دنیا کے بچوں پر حکومت کی ہے اسی طرح آ کے میرے بچوں پر کیا کر حکومت کر. اتنا بڑا شرف خدا نے اسے دیا. ریزن کیا تھا؟ ریزن کیا تھا؟ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا, وہ خدا کو زیادہ ٹائم دیتا تھا, وہ خدا کے حضوری میں زیادہ بیٹھتا تھا. اور جب وہ دعا کرتا تھا تو خدا اپنے آسمان کو کھول دیتا تھا. یہ ہے دعا کی پاور, یہ ہے دعا کی قدرت. اور اسی طرح اگر ہم حزقیہ بادشاہ کی زندگی پر غور کریں تو حزقیہ بادشاہ کو جب اس بات کا پتا چلا کہ میں مرنے والا ہوں تو اس نے کیا کیا؟ حزقیہ بادشاہ کو جب یہ پتا چلا کہ میں مرنے والا ہوں تو اس نے کیا کیا تھا بھلا؟ اس نے کیا کیا؟ جب حزقیہ بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ میں خدا کے پاس جانے کو ہوں, اور بائبل اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ حزقیہ بادشاہ نے دیوار کی طرف اپنا رخ کیا اور زار زار رونے لگا. کیا کرنے لگا؟ زار زار رونے لگا اور خدا سے کہتا ہے میں نے ابھی نہیں مرنا, میں نے ابھی نہیں مرنا. اور جیسے ہی وہ زار زار رونے لگا, جیسے ہی وہ خدا سے کہتا ہے کہ خدا میں نے ابھی نہیں مرنا, تو ابھی یسایہ شہر سے باہر نکلا نہیں تھا اور خدا نے اس پر یہ ظاہر کر دیا کہ جا کر حزقیہ بادشاہ کو کہہ دے کہ تیری عمر 15 سال اور بڑھا دی گئی ہے. دیکھیں یہ ہے دعا میں پاور. یہ دعا میں کیا ہے؟ یہ پاور ہے, یہ دعا کی قوت ہے. دعا ایک ایسی چیز ہے جو بند آسمانوں کو کھول دیتی ہے, اور دعا میں یہ طاقت پائی جاتی ہے کہ وہ آتے ہوئے طوفانوں کو روک دیتی ہے. اور دعا ہی مرتے خدا ہے. دعا ہی مرتے خدا ہے. اور اسی طرح اگر ہم پولس اور سلاس کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں, وہ کہاں پر تھے؟ وہ قیاد میں تھے, اور انہوں نے وہاں پر کیا دعا کی. اور بائبل اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جب انہوں نے دعا کی تو قید خانہ کے دروازے کھل گئے, ان کے ہاتھ پاؤں میں جو بیڑیاں تھی وہ بھی کھل گئے. یہ ہے دعا کی قدرت, یہ دعا میں پاور پائی جاتی ہے. اور آج دیکھیں پولس اور سلاس نے کیا کیا دعا کی. حزقیہ بادشاہ نے کیا کیا؟ ہنوک نے کیا کیا؟ ایلیا نے کیا کیا؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں نا. ایلیا نے دعا کی, حزقیہ بادشاہ نے دعا کی. اسی طرح اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو بے شمار ہمیں ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جن کی دعائیں سنی گئی. دانیل نبی نے دعا کی تو اس کی دعا بھی سنی گئی. ابھی اس نے اپنے منہ سے ہی
اپنے منہ کو کھولا اور کھولتے سارے خدا نے اس کی دعا کا جواب دے دیا۔ اگر ہم بائبل مقدس میں جب دوسری سلاطین جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا کہ ایلیا نے اپنے جب بادشاہ نے ایلیا کی تلاش کے لیے 50 لوگ بھیجے۔ کتنے لوگ بھیجے؟ 50 لوگ بھیجے۔ اور جب ایلیا پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا تھا تو 50 اور ایک سردار کتنے ہو گئے؟ 50 ایک کتنے؟ 51۔ جب 51 لوگ آ کر ایلیا سے کہتے اے مرد خدا، اے مرد خدا، میرے ساتھ کہیں اے مرد خدا، تجھے بادشاہ بلاتا ہے۔ تجھے کیا کون بلاتا ہے؟ بادشاہ بلاتا ہے۔ تو ایلیا نے کیا کیا کہ اگر میں مرد خدا ہوں، اگر میں مرد خدا ہوں تو آسمان سے آگ نازل ہو اور تم سڑ کر بسم ہو جاؤ۔ ابھی اس نے منہ سے کہا کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آسمان سے آگ آئے اور تمہیں کیا کر جائے؟ کھا جائے، بسم کر دے۔ ابھی اس نے منہ سے الفاظ یہ نکالے تو اسی دم فوراً سے آسمان سے آگ آئی اور سب جلا کر کیا کر دیا؟ راکھ کر دیا، بسم کر دیا۔ یہ ہے دعا کی قدرت، یہ پاور ہے۔ آج ہمارے بدنوں پر کیوں خداوند کی انوائنٹنگ نہیں رکتی؟ آج یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بدنوں میں کیوں خداوند کا مسا نہیں ٹھہرتا؟ آج ہم کس کے متعلق سیکھ رہے ہیں؟ دعا کی قوت کے بارے میں، دعا کی پاور کے بارے میں۔ اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں اتنی کیوں پاور نہیں ہے، کیوں ہماری دعا کے اندر قوت نہیں ہے؟ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو خداوند کی انوائنٹنگ کبھی ہم پر رک نہیں سکتی۔ اگر ہم دغا باز ہیں تو خدا کی انوائنٹنگ ہمارے بدنوں پر کبھی نہیں رک سکتی۔ چاہے ہم جتنی مرضی اسٹرگل کر لیں، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، اگر ہم خدا کے ساتھ سنسیئر نہیں، اگر ہم خدا کے ساتھ اچھے اور ایسے طریقے سے چلتے نہیں تو خدا کی انوائنٹنگ ہمارے بدن پر آ کر کبھی رک بھی نہیں سکتی۔ آج یہی بات ہے، دعا ہم بہت کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اگر ہم خداوند کے حضور میں جاتے ہیں تو کیوں ہمارے بدنوں پر مسا نہیں رکتا؟ کیوں ہمارے بدنوں میں خداوند کی انوائنٹنگ نہیں ٹھہرتی؟ سوال کیا ہے؟ ریزن یہی ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جس طرح ایمان کے بغیر اگر یہ بدن ہے، اگر یہ بدن ہے اور اگر اس بدن سے روح نکل جائے، اگر اس بدن سے روح نکل جائے تو اس بدن کی کوئی وقت ہے؟ اس بدن کی ویلیو ہے؟ نہیں۔ جب اس میں سے روح نکلتی ہے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی انہیں نواہو تینوں قبرستان جا کے چھڑ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہونے دے روح نکل گئی ہے۔ اس طرح اگر ساڈے اعمال ساڈے ایمان دے نال نہیں ہے، اگر اسی ایمان رکھ رہے ہیں تو اگر اسی کم یا اعمال صحیح نہیں کرتے تو یہ مطلب ہے پھر ساڈے بدناں دے خدا دے انوائنٹنگ رک نہیں سکتی، ٹھہر نہیں سکتی۔ پھر اسی کچھ نہیں کریے، پھر اسی کہاں گے کہ بڑی دیر ہو گئی ہے، اسی دعا پہ کرنے ہیں پر ساڈے گھر چ اے بیماری نہیں جان دے۔ ریزن کی ہے؟ اسی اس طریقے دے نال خدا نال چلدے ہی نہیں۔ بائبل مقدس اس گل دی تصدیق کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہندے نے کہ جدوں تسی دعا کردے ہو تے کیویں دی دعا کرو؟ پورے ایمان نال دعا کرو۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دعا کے بغیر اگر ہم دعا نہیں کرتے تو وہ ہماری زندگی سے نہیں جا سکتی۔ اگر ہم دعا کرتے ہیں وہ ہماری زندگی سے نکل نہیں سکتی۔ اس کے لیے ہمیں دعا کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر جو انسان، یاد رکھ لیں، جو انسان پوری رات سوتا ہے نا، جو انسان رات کو دعا نہیں کرتا وہ کبھی ایک اچھی کامیاب مسیح زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ میرے سے لکھ کے رکھو، یہ لکھ لیں۔ اگر ایک انسان، اگر ایک مسیح پوری رات سوتا ہے اور رات کے پہروں میں وہ دعا نہیں نہ کرتا تو وہ کبھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتا۔
خداوند یسوع مسیح نے بھی پوری رات دعا کی. کیوں دعا کی؟